اس کا طریقہ بزرگوں نے بتایا کہ اگر زنگ آ جائے، ایک تو روزہ مسلسل رکھنے سے یہ دور ہو جاتا، قائم اللیل اور صائم الدہر، رات کو قیام کرو، عبادت کرو، دن کو روزہ رکھو، یہ زنگ دور ہو جائے، اور مال کے تقسیم کرنے سے زنگ دور ہو جائے، مال کے جمع کرنے میں زنگ لگا، مال تقسیم کرنے میں زنگ دور ہو جائے، اور والدین کی کسی حکم عدولی سے زنگ لگا، والدین کی اطاعت سے یہ زنگ دور ہو جائے، اور والدین کے مثال ہو جائے تب بھی مطلب ان کے کوئی نہ کوئی ان کی بات کو مطلب آپ ادب کے ساتھ جا کے رکھ سکتے ہیں، زنگ اس بات سے لگا، اور سبب کے ساتھ الجھتے رہتے ہو، مسبب کو بھول جاتے ہو، اس لیے زنگ لگتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیے، وَفُوِّضَ أَمْرِي اللہ، اپنے کام اللہ کے سپرد کیے گئے، اللہ تعالیٰ کو کسی فقیر بن کے آپ حاصل نہیں کر سکتے، اسے پوزیس نہیں کر سکتے، پر اس راستے پر چلنے کی تمنا آپ کرتے جاؤ، کہ میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ کہ تمنا کا نام ہے، ایک سفر کا نام ہے، اس میں منزل نہیں ہے، فانی کے لیے باقی حاصل کیسے ہو؟ بقا حاصل ہو سکتی ہے، باقی کہاں سے آپ حاصل کرو؟ بقا مل سکتی ہے آپ کیونکہ آپ کا موجود فانی ہے، آپ محدود ہیں، لامحدود کے ساتھ آپ کیسے تعارف کر سکتے ہو؟ اور خالق تو مخلوق کو پہچانتا ہے، مخلوق آپ کے خالق سے باخبر کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ سب کا خالق ہے؟ ہاں، آپ سارے مجموعی طور پر زندگی کا مجموعی شعور کر لو، پھر بھی آپ مخلوق کا شعور کیا آپ کو، تو آپ سمجھ نہیں آ رہا، آپ اپنا آپ سمجھ نہیں آ رہا، پھر ٹوٹل انسانوں کی بات سمجھ نہیں آ رہی، اور ماضی کے انسان، حال کے انسان، مستقبل کے انسان، تمام انسانوں کا شعور اگر آپ کو مل گیا تو یہ شعور ہوگا مخلوق کا شعور، اور وہ خالق ہے۔ اگر آپ کو مطلب یہ شعور مل جائے تمام انسانوں کا، ستاروں کی گردش کے راز مل جائیں، وہ شعور ہو جائے، زمین کے ذروں کے مقامات مل جائیں، تمام شعور ہو جائے، پہاڑوں کی استقامت کا راز ہو جائے، دریاؤں کی روانی کا راز ہو جائے، بادلوں کے چلنے پھرنے کا، دوڑنے تیرنے کا راز مل جائے، سیپ کے اندر موتی کے بننے کا راز مل جائے، ہر چیز سے آگاہی ہو جائے، تو یہ مخلوق کی آگاہی ہے، خالق کی نہیں ہے۔ تو پھر خالق کی آگاہی اگر مل جائے تب بھی خالق نہیں ملا، پھر آپ کیا کہتے جا رہے ہو؟ آپ چلے کہاں پر ہو؟ اتنے رک جاؤ کہ بس اتنا ہی سمجھ آئی ہمیں کہ ہم تمہیں سمجھ نہیں سکتے۔ کیا سمجھ آئی؟ ہمیں سمجھ آ گئی کہ ہم تجھے سمجھ نہیں سکتے، بس تم مہربانی کر، اتنا ہی کافی ہمارے لیے۔ کہتا اور میں آپ کو بات بتاؤں، اور بات نہیں چاہیے، اب اتنے ہی کافی ہے۔ اب ہمارا جو ہے نا سجدہ تسلیم ہے، اور ہم شکر کرتے ہیں جو بھی تو نے عطا کیا، شکر، اور چاہیے کچھ اے بھی شکر۔ اب وہ جو ہے سمندر کہتا ہے پیو، کتنا پانی پینے جائے، آپ کہاں تک پیو گے؟ بس یہی مہربانی ہے۔ سمندر کیا ہے؟ مہربانی ہے، سمندر کا جلوہ ہی کافی ہوتا ہے۔ اگر کبھی ایسا واقعہ ہو، ایک بھی بزرگ بتاتے ہیں کہ ایک آدمی سوال لے کے گیا بڑے دربار میں، کسی بڑے دربار میں، کیا کیا اس نے؟ سوال لے کے گیا بڑے سلطان زمانہ کے پاس، بادشاہ نے بلا لیا، سلطان نے بلا لیا، وہ جو نہیں بلاتا عام طور پر کسی کو، بلا لیا۔ اگر کہتے ہیں سلطان مہربان ہو کر یہ پوچھ لے کہ کیا تکلیف ہے، تو تکلیف ختم ہو چکی ہے تمہاری، اب بیان کرنا یہ گستاخی ہے، جاننے والے کے پاس مرض بیان کرنا یہ گستاخی ہے۔ اب دینے والا جب بن مانگے دے رہا ہے، وہاں سوال کرنا بھی گستاخی ہے۔ وہ اگر بلا لیں تو پھر کون سا سوال کر رہے ہو؟ وہ سوال جس زمانے کا تم کر رہے ہو یہ دوری کے زمانے کا کوئی سوال ہے، اور یہاں قرب مل چکا ہے۔ دوری کا سوال قرب میں کیسے کر دو گے؟ اس لیے آپ نے سوالات سے بچو، یہ دوری کے سوالات ہیں کہ یا اللہ مجھے دے وہ چیز جس سے مجھے میں تم سے دور رہ کے زندگی جائے کی جا سکتی ہے۔ پھر بات کیا ہوئی بھی؟ تم لوگ دعاؤں سے حاصل کرتے ہو زندگی کی کامیابیاں، اور جب کامیابیاں تمہیں تکلیف دیتی ہیں پھر روتے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں قرب عطا کیا، کیا کیا؟ قرب عطا کیا،
تم نے اس سے دعا مانگی، کیا مانگی؟ کیا میں زندگی عطا کر، زندگی کی آسانیاں عطا فرما، آسائشیں عطا فرما۔ اللہ نے کہا آلرائٹ ہیئر اٹ از، آئی ول سی واٹ ہیپنس۔ اب وہ آسانیاں اور آسائشیں تمہیں خدا سے غافل کر رہی ہیں۔ اب تم کہتے ہو دل میں سکون کو نہیں، سکون کدھر سے ہے؟ جو سکون عطا کرنے والی ذات سے تم نے جدائی مانگ لی۔ کوئی ایک آدمی تھا، کہانی کے طور پر بات سمجھ آئے گی زیادہ، کوئی آدمی جہاں گورنر بن گیا، مسٹر مرحوم عبدالرحمان مسٹر مرحوم نام تھا، ان کے ایک پیر تھے، یہ اپنا آغا تجمل صاحب شاہ محمد غوث میں بیٹھتے تھے، کبھی سنا آپ نے؟ سنا ہوگا شاہ محمد غوث کا مقام سنا نا، یہاں پر تھے وہ آغا صاحب بچاور کے رہنے والے، جو ان کے مرید تھے، اور بھی لوگ مرید تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ دعا کرو کہ جب سیاست میں حصہ لے لیا، یہ لے لیا وہ لے لیا، دونوں ادھر سے پٹھان تھے، مطلب سمجھنے والے تھے، اور ان کا کوئی الیکشن وہاں پر ہو گیا، کوئی ہار چار گیا، کہا یہ کیا کیا آپ نے، مجھے ادا کر دو، یہ کر دو، تو کیا ہو جائے گی گورنر؟ یہ لوگ گواہ بتا رہے ہیں سنانے والے، انہوں نے کہا چل جا گورنر تو ہو جائے گا، کوئی ڈیو کورس انتخاب لڑتا لڑتا گورنر، 6 مہینے بعد، سال بعد، جتنا عرصہ رہے، تھوڑا سے پہلے جانے سے پہلے پھر آغا صاحب کے پاس گیا، السلام علیکم، تو سنا بھی کیا حال ہے، ادھر گورنر کس طرح کا ہوتا ہے؟ کہتے بہت اچھا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، کہتے آغا جی سکون کو نہیں۔ وہ کہتے ہیں اس آدمی نے کیا کیا لگایا جو کبھی کیا کیا نہیں لگاتا تھا، وہ کیا کیا لگایا پیر صاحب نے ایسے، کہ آپ نے کیا کیا فرمایا؟ کہتے وہ تو نے مانگا نہیں تھا، ادھر مانگا کچھ اور تھا، اب کدھر سے ملے سکون؟ جو چیز مانگنے والی تھی وہ تو مانگی نہیں ہے، جو نہیں مانگنے والی تو مانگ کے لے گیا، اب سکون کدھر سے مانگے گا؟ اب چھوڑ اس کو، کہتا اب چھوڑ نہیں سکتا، کہتا اب سکون کو چھوڑ، یا اب ٹھنڈی آگ میں جلتا رہے۔ کہانی اتنی ساری ہے، یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے جہاں پر آگے۔ اس لیے صاحبان عقل و بصیرت اور بصیرت، اس میں آپ کے سکون کے اندر اللہ اور آپ دونوں ہوتے ہو۔ اچھا اس میں اولاد نہیں ہوتی، کیا ہوتا ہے؟ اولاد نہیں ہوتی۔ ایمان کے اندر تم اور اللہ ہوتے ہو، اولاد نہیں ہوتی۔ ایمان کے اندر کون ہوتا ہے؟ آپ اور آپ کا اللہ۔ عبادت میں کون ہوتا ہے؟ آپ کا اللہ۔ بس یہ اتنی سی کہانی آپ سمجھ لو کہ اللہ کا تقرب اگر مانگ رہے ہو تو اللہ سے، اللہ کے سوا کچھ سے مانگو۔ تیرے سوا کروں پسند کیا تیری کائنات میں، کیا کہا؟ تیرے سوا کروں پسند کیا تیری کائنات میں، دونوں جہاں کی نعمتیں قیمت بندگی نہیں۔ اب دونوں جہاں کی نعمتیں ملے مت لو، کرے یہ مجھے یہی مقام حاصل رہنے دو کہ بادشاہ کے دربار میں آپ پہنچ گئے، اب دربار سے مانگتے کیا ہو؟ اس نے قریب بلا لیا، اب آپ نے مانگنا کیا ہے؟ اس لیے سوال کو ختم کر دو۔ یہ تقرب کی اعلیٰ درجہ ہے۔ کون درجہ ہے؟ کہ جہاں مقرب سوال ختم کر دیتا ہے، سوال کرنے والا تقرب سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ کہتے وہ چیز چاہیے، کہتے جا لے جا، تو قریب آیا یہ لے جا، اور وہ چیز دے دی اس نے، اور چیز لے کے جب جائے گا پھر بات سمجھ آئے گی میں تو قریب تھا، اب تو دوسرا سوال کروں، دوسرے سوال تک بندے میں دور جا چکا ہوتا ہے، وہ مقرب کہاں، اب وہ زمانہ کہاں؟ قرب عطا ہو جائے تو قرب کے زمانوں کو سوال سے ضائع نہ کرو، اور خاص طور پر سوال دنیا، یہ بات یاد رکھنے والی ہے۔ اس لیے زنگ کا علاج کیا ہے کہ آپ کے اندر حب دنیا نہ آئے، پھر زنگ دور ہو جاتی ہے، اور پھر اس کا پیسے کو تقسیم کر اور کھلا دو غریبوں محتاجوں کو، بہت سارا حصہ پیسے کا، اور پھر وہ زنگ دور ہو جاتی ہے۔ پھر زنگ جو ہے بزرگان دین کی صحبت میں یا اطاعت سے دور ہو جاتا ہے، اور یہ اس کی فضل سے دور ہو جاتا ہے۔ پر عام طور پر زنگ کو جو دور کرنے والا جو کیمیکل ہے وہ آنسو ہے، اس کے اندر کیمیکل لگتا ہے۔ اچھا یا توجہ یا آنسو، توجہ کسی اور کی ہوتی ہے، آنسو تمہارے ہوتے ہیں، پھر وہ دور ہو جاتی بات، زنگ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ بہتر ہے، دعا کرو خیر کریں۔